کہ چادر ہوتے پھر ٹھیک ہے ورنہ غسل خانے میں نہیں دی، کیسی بیوقوفی بات، کوئی اس میں نہیں آپ ننگے ہو، بلکہ آپ وضو کرنے کے بعد بھی سارے کپڑے اتار دیں نا، مرد عورتیں کسی ضرورت کے لیے ننگے ہو جائیں تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا، یہ وضو توڑنے والی کوئی چیز ہے اس میں؟ آپ پراجی میں کپڑے اتار کر پھر نئے پہن رہے ہیں، کیوں وضو ٹوٹے گا؟ نواقض وضو متعین ہے، کیا یہ چیزیں وضو کو توڑتی ہیں؟ ان میں ننگا ہونا کوئی وضو کو نہیں توڑتا، اس لیے آپ غسل خانے میں ننگے ہیں تو بے شک ننگے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کا غسل ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، کوئی نہ ایسا کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ اس میں کسی کا اختلاف ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا اہل حدیث وغیرہ یہ جو کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے اس لیے پہلا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی بات کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے حضرت طلق بن علی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر شرمگاہ کو آدمی خارش وغیرہ ہوگی چھو لے وضو کے بعد، فرمایا انما بدأت منک، یہ بھی تیرے جسم کا ایک ٹکڑا ہاتھ لگ گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ ہاں کوئی بات نہیں، دین کا علم صحیح سیکھنا چاہیے تاکہ لوگوں تک کنوے صحیح ہو سکے، ورنہ عجیب ہی بات ہوگی نا، پریشان لوگ کہ موسم مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا ہوتا ہے۔ تو دین کے بارے میں مکمل علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، آپ ان پر نہ خود بھی دیکھیں، اب تو اردو میں بہت کتابیں ہوں گی، انگریزی میں ہوگی، پڑھا کریں آپ۔ جی مولانا صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اسلام میں خودکش حملے کا کیا کنسیپٹ ہے؟ اگر اسلام خودکش حملے کی اجازت دیتا ہے تو وہ کون سے عوامل ہیں جس میں خودکش حملہ کرنا جائز ہے؟ بات یہ ہے بھائی میرے عزیز کہ جیسے بازو ایک تو ڈاکو کاٹتا ہے، کسی بے گناہ کا اس نے بازو کاٹ دیا، سب اس کو ظلم کہیں گے۔ ایک بازو ڈاکٹر کاٹتا ہے کہ اب اس کو اگر نہ کاٹا جائے تو سارا جسم میں جو ہے متاثر ہو جائے گا، اس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر خدمت کر رہا ہے۔ کام ایک ہی ہوتا ہے، مقصد سے اس کا حکم بدل جاتا ہے کہ وہ کس غرض سے یہ کرتا ہے۔ اگر خودکش حملے بے گناہ لوگوں پر کرتا ہے، خام خواہ دہشت پھیلاتا تو انتہا درجے کے انسان دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، انسانوں کے ساتھ زیادتی کر رہا۔ مگر کبھی ایسی نوبت بھی آ جاتی نا کہ مظلوم اور بے بس لوگ جو ان کا کوئی چارہ یہ ظالم نہیں چھوڑتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بے ایمانوں کو ختم کرنے کا اب یہی طریقہ کہ میں اپنی جان بھی دوں اور ان کو بھی لے اڑوں۔ اگر وہ واقعی صحیح معنوں میں کسی کو ٹارگٹ بناتا ہے، ضمن دوسرے بھی مر جاتے ہیں، کئی ساتھی پریشان ہوتے ہیں کہ بے گناہ مر جاتے۔ اب یہ مسائل تو اس وقت ہی پیش آیا نا جب اسلام تھا فاتح، کئی قلعے ایسے ہوتے تھے کہ وہاں لوگ جو تھے انہوں نے مسلمان بچے عورتیں جو تھے ان کو یرغمال بنایا ہوتا تھا، جب مسلمان وہاں کوئی تیر وغیرہ چلاتے وہ ان کو ڈال کے طور پر پیش کرتے، تو سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کیا جائے؟ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان بچے عورتیں جن کا قتل حرام ہے تو قلعہ کیسے فتح ہو، یہ دشمن جو ہے ان کے ساتھ کیسے ہم نپٹیں گے؟ تو حکم یہی ہوا کہ ان کو ختم کریں، یہ شہید ہو جائیں گے، یہ مرنا تو آخر انہوں نے ہے ہی نہ کبھی، اب ان بچوں عورتوں کو شہادت نصیب ہوگی، ان کے پر ظلم نہیں ہوگا، یہ جنت میں سیدھے جائیں گے، مگر ان ظالموں کو یہ فراڈ کرنے کا موقع نہ دو کہ مسلمانوں کو آگے کر کے اپنی جان بچا لی، اڑا دو ان کو۔ یہ ساری بحثیں ہو چکی ہیں، اور عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آدمی بیوقوف نہ بنے کہ کافر ہمیں بس ایسی باتیں کرتے رہیں، بے گناہ مرتے ہیں، یوں مرتے۔ آپ جب بمباری کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ بم جو صرف ظالموں پر پڑ رہا ہے، عراق ایران میں تباہی، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، بچوں عورتوں کو مار رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں وہاں بم برسا دیتے، صرف چھپے ہوئے پیچھے کہ آپ اپنا گناہ چھپا رہے ہیں، ہمیں بدنام کریں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ مسلمان ہی کرتے ہیں، اب جو حالات سے گا وہ تو جانتے ہیں کہ موقع پا کر خود بے ایمانوں کے جانا وہ سارے ملکوں میں یہ ہنگامے کرتے ہیں تاکہ بدنامی مسلمانوں کی ہو، اور جو ہے نا موقع ملے ہمیں ان علاقوں میں گھسنے کا، ورنہ مسلمان ایسے گئے گزرے نہیں کریں۔ ہاں کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو پھر یہ خودکش حملات جو خودکشی کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ خودکشی سے بلا وجہ اپنے آپ کو مار لے اور کسی کا کچھ نہ بگائے، خودکش تک اگلے پر پڑتا ہے کہ میں اس کو اڑاؤں گا، وہ اس کو مارتے ہوئے خود بھی مر جاتا۔ اب آپ دیکھیں اگر خودکش نہیں ہونا تو یہ فوج کیوں جنگ کرتی؟ جنگ جو خودکش مرنے کے لیے جاتا سپاہی، دوسرے کو مار سکے نہ مار سکے، خود تو یہ مجاہد اور غازی جو ہے نا مرنے کے لیے تیار ہو کر جاتا ہے کہ میں مرنا پڑا تو مروں گا۔ اس لیے یہ کوئی بات نہیں، مقصد نیک ہونا چاہیے، خام خواہ اس دائرے کو پھیلانا نہیں چاہیے، اور جو بے گناہ ان کو بچنا چاہیے۔ مگر اگر کبھی بے بسی ہو جائے، میں آپ کے سامنے صرف ایک فتح مصر کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ کرا تھا محاصرہ کیا تھا مسلم لشکر، بہت دیر تک محاصرہ رہا، فتح ہی نہ، وہ اندر معصور سے کافر۔ آخر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ کے پھوپھی تھے انہوں نے کہا یار تم مجھے اٹھا کر نہ اندر پھینک۔ اب یہ خودکشی تھا، ایک آدمی کو اندر ان کافروں میں پھینک، اٹھا کر انہوں نے دیوار کے اوپر سے پھینک دیا، وہ لڑتے جھگڑتے دروازے تک چلے، دروازہ کھول دیا، لشکر اندر داخل ہو گیا۔ تو ایسے مرحلے آتے ہیں کہ کسی کو قربانی دینی پڑتی ہے
ایک حکم نہیں لگ سکتا، دیکھا جائے گا کہ اس آدمی کی نیت کیا، کیسا طریقہ اس نے اختیار کیا، دشمنوں سے اس کے علاوہ بھی نپٹا جا سکتا تھا، یہی راستہ رہ گیا جی۔